یہ کہانی دو دوستوں کی ہے جن کے بیچ ایک لڑکی آ گئی۔ کہانی پیار کی، کہانی وعدے کی، کہانی ایک دھوکے کی اور کہانی ایک قتل کی۔ جانیے یہ سب اس دلچسپ کہانی میں۔ السلام علیکم دوستوں، یہ قصہ بہت زیادہ پرانے وقتوں کا نہیں ہے۔ زین اور رفیق دو دوست تھے، بچپن سے ساتھ کھیلے، پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے۔ رفیق شروع سے تیز اور چالاک تھا، جبکہ زین دکھنے میں سادہ تھا لیکن ہوشیار وہ بھی تھا۔ ان کی دوستی خوش اسلوبی سے چلتی رہی۔ امتحانوں سے فراغت کے بعد رزلٹ کے انتظار میں دن گزر رہے تھے۔ ان کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تھا۔ رفیق کے والد ٹرک چلایا کرتے تھے۔ والدہ کا انتقال ہوئے کچھ عرصہ گزرا تھا اور اس کی دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں۔ ایک دن رفیق کے والد حادثے کا شکار ہو کر چل بسے۔ جب سب صدمے سے باہر آئے تو بہنوئیوں نے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ اس موقع پر زین نے رفیق کو مشورہ دیا، میرے پاس کچھ زمین ہے، میں وہ بیچ دیتا ہوں اور تم بھی اپنے حصے کی رقم لے لو، ہم شہر چلتے ہیں، کوئی کاروبار کر لیں گے۔ رفیق نے بھی یہی سوچا کہ یہ بہتر فیصلہ ہو۔ یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ دونوں نے رقم ساتھ لی اور شہر آ گئے، روشنیوں کا شہر۔ کچھ دن تو سنبھلنے میں لگے، سب کچھ ان کے لیے نیا نیا تھا۔ ان کے پاس اچھی خاصی رقم تھی۔ پوش علاقے میں دکان لے کر کاروبار شروع کیا، لیکن بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دونوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تجربہ نہیں تھا۔ انہی پریشانی کے دنوں میں رفیق کی ملاقات سارا سے ہوئی۔ سارا ایک سیلز گرل کی حیثیت سے اس کی دکان پر آئی تھی۔ شیف زبان اور بے انتہا خوبصورت سارا اپنی گفتگو میں لپیٹنے کے فن سے خوب آشنا تھی۔ رفیق جیسے چالاک آدمی کو ایسا الجھایا کہ وہ اس کی چیب زبانی میں آ گیا۔ چالاک تو وہ بھی کم نہیں تھا۔ اس نے سارا کو آفر کری، تم ہماری شاپ پر کام کرو، اچھا معاوضہ اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ملے گی۔ سارا خود گلی گلی کی اس سیلز مینی سے تنگ آئی ہوئی تھی، فوراً مان گئی۔ سارا کا کاروبار جوائن کرنا تھا۔ رفیق اور زین کے ڈوبتے کاروبار میں جان پڑ گئی۔ پہلے تو زین نے سارا کو رکھنے پر بہت اعتراض کیا، لیکن جب کاروبار کو چمکتے دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ لیکن وہ سارا سے لیے دیے رہتا۔ رفیق ہی زیادہ سارا کے ساتھ کاروباری معاملات کو دیکھنے لگا۔ کاروبار میں اتنی ترقی ہو گئی، بہت جلد انہوں نے دوسری دکان کھول لی۔ زین دوسری دکان کے معاملات کو دیکھنے لگا۔ سارا نے دوسری دکان کے کاروبار کو بڑھانے میں بھی بہت محنت کری۔ اس نے لائیو سیشنز کیے۔ شیف زبان تو وہ شروع سے ہی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورتی اس کا پلس پوائنٹ تھی۔ کاروبار اتنا بڑا کہ ان لوگوں کو دوسرے شہروں سے بھی آرڈر آنے لگے۔ سارا کی محنت کو دیکھ کر زین کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ اس سے اکثر بات کرنے لگا، لیکن پیسے کے سارے معاملے رفیق کے ہاتھ میں تھے۔ رفیق کو اب زین کھٹکنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ رفیق نے پیسے خود بت کرنے شروع کر دیے۔ وہ بہت سا پیسہ جمع کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ سارا کاروباری معاملوں میں شامل تھی، اس کو اندازہ تھا رفیق پیسے کے لین دین میں کھرا نہیں ہے۔ اپنے کام سے مخلص لڑکی تھی، یہاں اس کو بہت اچھے پیسے ملتے تھے اور سہولیات میسر تھی۔ وہ ان باتوں میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا یہ معاشرہ عورت کے لیے بے رحم ہے۔ رفیق اور زین دونوں ہی سے اس کو کبھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ چند سالوں میں اس کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے گھر کا واحد سہارا تھی، اس لیے وہ لیے دیے رہتی تھی۔ رفیق نے ایک دو بار اشارے کنایوں میں اپنی پسند کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن سارا نے زیادہ توجہ نہ دی۔ رفیق بھی کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ وہ شادی تو سارا سے ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الوقت پیسہ اس کی پہلی ترجیح تھی۔ ایک دن زین رفیق کے پاس دکان پر آیا۔ اس کو کچھ رقم درکار تھی۔ سارا بھی وہاں موجود تھی۔ کیونکہ زین کے علم میں تھا ایک دن پہلے ہی ایک بڑے آرڈر کی پیمنٹ آئی ہے۔ جب زین نے حساب لیا تو رفیق آئیں بائیں اشارے کرنے لگا۔ زین کو شک ہو گیا۔ اس نے سارا سے کہا، سارا حساب لے کر آؤ۔ سارا نے رجسٹر لا کے دیا۔ زین کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہزاروں نہیں لاکھوں کی گڑبڑ ہے۔ 30 لاکھ کا حساب مل کر نہیں دیا۔ وہ سارا سے سوال کرتا رہا۔ آخرکار سارا خاموش ہو گئی۔ رفیق بالکل اطمینان سے ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ آخرکار زین کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بولا، رفیق یہ تو 30 لاکھ ہے جو سامنے کے ہیں، پتہ نہیں تم نے میرے اعتبار کا کتنی جگہ فائدہ اٹھایا ہے۔ رفیق نے ایک دم چلانا شروع کر دیا اور زین کا گریبان پکڑ لیا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے آ کر زین کو چھڑایا۔ زین تو صدمے سے گنگ تھا۔
آخر کار زین نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا رفیق تم آستین کے ساتھ ہو، تم کو میں پھر بھی کل تک کا وقت دیتا ہوں، مجھے پیسوں کا سارا حساب چاہیے اور اب میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا، آج سے ہمارے راستے الگ ہیں، اگر تم نے حساب نہیں دیا تو میں پولیس کے پاس جاؤں گا۔ زین چلا گیا۔ رفیق بہت غصے میں تھا۔ رفیق نے سارا سے کہا، آج میں تم کو گھر چھوڑ دوں گا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سارا جو اس سارے جھگڑے سے پریشان ہو گئی تھی، رفیق کے ساتھ خاموشی سے چل پڑی۔ رفیق بہت غصے میں تھا۔ دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ رفیق نے سارا سے کہا، میں اس زین کو جان سے مار دوں گا، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ساری محنت میری اور تمہاری ہے، تم میرا ساتھ دو تو سارا کاروبار ہمارا ہو جائے گا، پھر ہم شادی کر لیں گے، ورنہ زین نے معاملات ختم کیے تو کاروبار کے حصے بکھرے ہو جائیں گے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ سارا نے کہا، تم ایسے کیسے زین کو مار سکتے ہو؟ آج جو تم نے جھگڑا مول لیا ہے، کتنے لوگ گواہ ہیں، تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ رفیق اور تیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، سارا تم زین کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ؟ وہ غصے سے لال بھگوکا ہو رہا تھا۔ سارا نے کہا، تم خود سوچو، تم قتل کر کے کیسے بچ سکتے ہو؟ اب بات رفیق کی کچھ سمجھ میں آئی۔ اس نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور سارا کو لے کے ساحل کے کنارے چلا گیا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح رفیق کے ذہن میں کوندا۔ وہ بولا، اگر میں خودکشی کر لوں تو؟ سارا نے کہا، رفیق تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رفیق بولا، سارا تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، میں آج رات سمندر میں چھلانگ لگانے کا ڈرامہ کروں گا، جب میری خودکشی کی خبر سب جگہ پھیل جائے گی تو میں 2 دن بعد جا کر زین کو قتل کر دوں گا، اس طرح مجھ پہ تو کسی کا شک ہوگا نہیں، میں یہ سارا کاروبار اس کو نہیں لے جانے دوں گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، کمپنی کے اکاؤنٹس اور تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں، میں تم کو ابھی بینک کی اتھارٹی دے دیتا ہوں، وہ سارا پیسہ جو میں نے جمع کیا ہے وہ سب تمہارے پاس آ جائے گا، کچھ دنوں بعد ہم دوسرے شہر چلے جائیں گے اور شادی کر لیں گے۔ سارا نے کہا، ٹھیک ہے رفیق، ان حالات میں یہ بہتر قدم ہے۔ رفیق نے سارا کو گھر چھوڑا، پھر وہ سیدھا ایک ہوٹل گیا، وہاں اس نے فرضی نام سے بکنگ کرائی اور پھر وہ واپس گھر آیا۔ گھر آ کر اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس نے ایک خودکشی کا نوٹ لکھا جس میں اس نے اعتراف کیا کہ میں اپنے دوست سے بہت شرمندہ ہوں، اس لیے خودکشی کر رہا ہوں۔ اس نوٹ اور اپنے والیٹ کو اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات گہری ہوئی تو اس نے اپنی گاڑی کا رخ سمندر کی طرف موڑ دیا۔ رات کے اندھیرے میں رفیق نے گاڑی کو سمندر کے کنارے کھڑا کر دیا اور تیز قدموں سے سڑک کی جانب چل دیا۔ سڑک پر اس کو سواری مل گئی اور وہ ہوٹل آ گیا۔ اب اس کو انتظار تھا اپنی خودکشی کی خبر کا۔ صبح اس نے اٹھ کر ناشتے کے ساتھ سب سے پہلے اخبار منگوایا، کوئی خبر نہ تھی۔ وہ مایوس ہو گیا۔ خیر جیسے تیسے ایک دن نکالا۔ دوسرے دن پھر اس نے ناشتے کے بعد اخبار منگوایا۔ اخبار میں اس کی خودکشی کی خبر چھپی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ سمندر میں توہیانی کے 22 لاش نہ مل سکی، لیکن تلاش جاری ہے۔ رفیق خوش ہو گیا۔ اب اس کو رات کا انتظار تھا۔ جو ہی رات ہوئی وہ زین کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے گھر جا کر بیل بجائی۔ دروازہ زین نے کھولا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے رفیق کو دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، پھر ایک دم سے اس کو گلے لگا لیا۔ رفیق تھوڑا حیران ہوا کہ زین رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، چھوڑو یار تم پیسوں کو، مجھے نہیں چاہیے، میں بہت خوش ہوں تم زندہ ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ رفیق ابھی حیران ہی ہو رہا تھا۔ زین نے کہا، اندر چلو۔ دونوں اندر آ گئے اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ اچانک زین کو خیال آیا، رفیق تم نے کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں؟ رکو میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتا ہوں۔ زین رفیق کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے کچن میں چلا گیا۔ رفیق جذبوز ہو رہا تھا، وہ تو زین کو قتل کرنے آیا ہے اور وہ موقع ہی نہیں دے رہا۔ اتنے میں زین جوس کی گلاس لے آیا۔ ایک گلاس اس نے رفیق کو دیا اور ایک خود اٹھایا۔ رفیق کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈا ٹھار جوس حلق میں انڈیل لیا۔ زین مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک رفیق کو زمین و آسمان گھومتے دکھائی دینے لگے۔ اس کی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ زین اطمینان سے اٹھا اور اس نے سارا کو فون ملایا۔ سارا میں تمہارا احسان مند ہوں، تم نہ بتاتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا، کام ہو گیا ہے، بس ٹھکانے لگانا ہے۔ سارا نے کہا، زین میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے،
अब तुम ना मुझे धोखा देना। जैन बोला, सारा, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता था, लेकिन अब तुम मेरी मोहसिन भी हो। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द साथ होंगे। जैन ने रफीक को गाड़ी में डाला और समंदर में फेंक आया। 3 दिन बाद पुलिस को रफीक की लाश मिल गई। इसका यही अंजाम होना था। कुछ अरसे बाद जैन और सारा ने शादी कर ली और वो दूसरे शहर चले गए। जो रफीक ने किया ठीक नहीं था और जो जैन ने किया वो भी ठीक नहीं था। आपके ख्याल में ठीक क्या होना चाहिए? इस कहानी का जिसने रुख मोड़ा वो सारा थी। सारा ने भी रफीक को कहीं न कहीं धोखा दिया। क्या सारा और जैन हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे? कहानी के अगले हिस्से में ये जरूर देखिएगा।